السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ذرأنا ہم نے پیدا کیا، لجہنم جہنم کے لیے، کثیرا بہت سوں کو، من سے الجن جن، والانس اور انسانوں، لہم ان کے لیے، قلوب ایسے دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، بہا ان کے ساتھ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اعین ایسی آنکھیں ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، بہا ان کے ساتھ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، آذان ایسے کان ہیں، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، بہا ان کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، کل انعام مانند چوپایوں کے ہیں، بلکہ ہم وہ، اضل زیادہ گمراہ ہیں، اولئک یہ ہم وہ لوگ ہیں، الغافلون جو غافل ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، الاسماء نام، الحسنی سب سے اچھے، فادعوہ پس تم اسے پکارو، بہا ان ناموں کے ساتھ، وذروا اور تم چھوڑ دو، الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، فی میں اسمائہ اس کے ناموں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما اس کا، کانوا جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، وممن اور ان میں سے، خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن ایک جماعت ہے، یہدون وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل اور انصاف کرتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے ایسے دل ہیں کہ وہ ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کے لیے ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے لیے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام یہی لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے بھی بڑے گمراہ، اولئک هم الغافلون اور یہ لوگ غافل ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس تم اسے انہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس کے ناموں میں الحاد اور ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے، وہ حق سے رہنمائی لیتی ہے اور حق ہی سے وہ عدل اور انصاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو برے اعمال کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا،
تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبراً ان لوگوں کو ایسا پیدا کیا، زبردستی ایسا پیدا کیا، یہ نہیں ہے مقصد اس کا۔ رب ہے، وہ خالق ہے، اس کو بنانے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ اطاعت اور فرما بردار ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ ماننے والا نہیں ہے، اس پر بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں ماننا تھا، گویا کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، اور جنہوں نے اللہ کا کہا ماننا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات سمجھیے، یعنی جنہوں نے کہا اللہ کا نہیں ماننا تھا، اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ دوسرے طریقے سے آپ اس کو یوں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا، حق کو، نیکی کو، ہدایت کو۔ اور جن لوگوں نے نیکی اور ہدایت کو طلب نہیں کیا بلکہ اس کا رد کیا، اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ماننے والوں کو جنت کے لیے، نہ ماننے والوں کو جہنم کے لیے۔ اور ایک تیسرے انداز سے یوں سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نیکی کی توفیق دے دے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اب اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پر ہی دنیا سے لے جائے۔ کچھ ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نہیں دی، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، عین عدل ہے وہ، اور ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ان کے ساتھ عدل کیا، یعنی وہ نہ ماننے والے تھے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے۔ باقی تقدیر کے معاملے پر میں اکثر اپنے درس میں یہ بات کہہ جاتا ہوں کہ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے، ہمارا اتنا ہی حق ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں، اس پر سوچ و بچار کرنا اور اس پر مزید ذہن میں سوالات کو جنم دینا، یہ انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو تقدیر پہ بحث کر رہے تھے، تقدیر کے مسئلے پہ الجھنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سو کو پیدا کیا۔ اب جن بھی جہنم میں جائے گا، حالانکہ جنات آگ سے پیدا ہیں، لیکن ان کو جہنم کی آگ اذیت اور تکلیف دے گی۔ جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہے اور مٹی اس کو لگے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح آگ جنات کو بھی تکلیف دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی علامتیں بتائیں جو جہنم کے لیے پیدا ہے۔ پہلی علامت کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ ان سے بات سمجھ نہیں سکتے۔ دل ہیں لیکن دل بات سمجھتا نہیں ہے۔ ہمارے یہ بات مشہور ہے کہ سمجھنے کے لیے عقل ہوتی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ باتوں کو سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے دل ہوتا ہے، عقل نہیں۔ جو عقل ہوتی ہے، جو دماغ ہوتا ہے، یہ تو دل کی طرف سے آنے والے احکامات کو پورے جسم میں نافذ کرتا ہے۔ حقیقت میں سوچ و بچار کا مدار دل میں ہوتا ہے، یہیں سے وسوسے جنم لیتے ہیں، یہیں سے انسان سوچ و بچار کرتا ہے، یہیں سے بات اٹھتی ہے، اور پھر وہ دماغ کو کہتا ہے، دماغ آگے پورے جسم میں ان احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی علامت یہ کہ دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اب میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن کے، اللہ کے نبی کے فرامین کو سن کے، دیگر احکامات کو سن کے ہمارے دل اس معاملے میں غافل کے غافل تو نہیں رہتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھنا جو ان کو فائدہ دے وہ نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتے، اپنی آنکھ سے کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں
کتنی ہم زندگیوں کے اندر ہلاکتیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت پکڑتے ہیں، وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں اوہ ہو بہت سخت، بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، 100 باتیں کرتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہم پھر جوں کہ توں اسی پہلے والی حالت پہ۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان ہیں، یہ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ نہ سننے کا مطلب ہے ایسا سننا کہ جو ان کو نفع دے، یہ وہ نہیں سنتے۔ ویسے واعظ بھی سنتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں، لیکن وہ چیز انہیں نفع نہیں دیتی۔ گویا کہ نہ دل کام کر رہا ہے، نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ کان کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم، اور بعض دفعہ حالات کے ساتھ کبھی یہ بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی کچھ افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے کہ کہیں میرے اندر بھی یہ چیز تو نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح دین کے جو احکامات ہیں ان کے لیے ہمارے دل، آنکھیں اور کان نہیں کھلتے۔ سارے دین کے لیے نہیں کھلے، مخصوص چیزوں کے لیے جزوی طور پر کھلے ہوئے، لیکن باقی معاملات پر ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے نہ دل کام کرے، نہ آنکھیں، نہ کان، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے جس جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اس کو پورا کر رہا ہے، یہ اپنے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اسے پورا نہیں کر رہے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے۔ اولئک ھم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ غافل کی تعریف قرآن نے یہ کی ہے جو نہ دل سے عبرت پکڑے، نہ آنکھوں سے دیکھ کر نصیحت لے، نہ کانوں سے سن کے نصیحت لے، اس کو غافل کہتے ہیں۔ یہ غافل کی تعریف ہے۔ اب ہم سب میں یہ غفلت پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم۔ کافروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھی کچھ نہ کچھ غفلت ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق۔ جس میں جتنا دین کا ذوق اس میں اتنی غفلت کم، اور جس میں جتنی بے ذوقی اس میں اتنی غفلت زیادہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پیارے نام اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ، باقی سب اس کی صفات۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس اللہ کو انہی پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے نام ہیں، اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، صفات کو نہیں لکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام رکھے سب سے پیارے، کچھ نام بتائے اور کچھ نہیں بتائے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 1 کم 100 اللہ کے نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو 1 کم 100 نام جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نام ہی 1 کم 100 ہیں۔ اللہ کے لیے بہت سے نام ہیں، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھے واسطہ دیتا ہوں جس سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام بتایا، یا تو نے اپنی کتابوں میں کسی جگہ اس کو اتارا ہے، یا ہر وہ نام جو تو نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے، میں تجھے تیرے ان سب ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا قیامت کے دن، اللہ مجھے ایسی اپنی تعریفات اور نام القاء کرے گا، دل میں ڈالے گا، اس سے پہلے مجھے نہیں بتائے ہوں گے۔ میں اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے دے کہ اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ پھر کہے گا آپ سر اٹھاؤ اور سفارش کرو۔ اللہ کے لیے بہت پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نام ہم نے رکھے ہیں، خدا، یا اسی طرح ہمارے کچھ ایسے نام بنائے ہوئے ہیں۔
کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے انہی ناموں سے پکاریں جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا۔ مثلا اللہ میاں بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں، اللہ میاں، ہمارے یہاں میاں کا لفظ احترام کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح خدا یہ لفظ بھی استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ بہت سے اہل علم نے اس پر رد کیا، کچھ اہل علم جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ وہ نام بول لیں جو قرآن میں آیا۔ کیوں؟ قرآن کا لفظ بولیں گے ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں۔ اللہ، الف، 2 لام ہا، 40 نیکیاں۔ اور خدا کہنے پہ کیا نیکی ہے؟ خدا کو قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ کہنے پر کوئی نیکی نہیں، لفظ اللہ کہیں گے تو 40 نیکیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے پکارنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کتاب میں ذکر کیے ہیں یا حدیثوں کے اندر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن کیا ہے؟ اس کی کئی قسمیں۔ نمبر 1، اللہ کے نام اس کی مخلوق کو دینا، سیدھا سیدھا نام اللہ کی مخلوق کو دے دینا۔ مثلا اللہ کے جو نام الرحمن کسی کا نام رکھ دینا، یا رحیم، الرحیم کسی کا نام رکھ دینا، یعنی جو اللہ کے نام ہیں یہ مخلوق کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ یا اللہ کی نام کے جو معانی بنتے ہیں ان معنوں کو کسی بزرگ کے ساتھ منسوب کر دینا، جیسے داتا، اس کا کیا معنی ہے؟ الرازق، رزاق کا معنی ہے دینے والا۔ کسی کو دستگیر کہہ دینا یعنی مشکل کشا، یہ اللہ رب العالمین کا سمیع بصیر اور وہ لوگوں کی حاجات سنتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام ہے وہ اس کی مخلوق میں سے بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، اس طرح کے نام۔ اب یہ اللہ کے نام تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ناموں کے معانی تقریباً یہی ناموں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں ایک ٹیڑھ ہے کہ اللہ کے ناموں کے جو معنی بنتا ہے وہ نام کسی اور کا رکھ دو، وہی معنی والا نام، یہ بھی ٹیڑھ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک ٹیڑھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر کسی اور کا نام رکھ دے۔ جس طرح منات، مشرکین کا ایک بت تھا، اس کا نام انہوں نے منان سے رکھا ہوا تھا، منان۔ اور عزا، اس کا نام انہوں نے عزیز سے رکھا تھا۔ اور لات، اس کا نام اللہ سے لیا تھا، یعنی اللہ کے ناموں سے ہی انہوں نے مشتق کر کر کے کچھ نام بنائے تھے۔ آج اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اشتقاق کر کے کسی اور کو دیتا ہے، تو وہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ یہ بھی ہے کہ ان کے تعویذ بنا بنا کے اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو الٹے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو دنیاوی مفاد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ناموں کو ٹیڑھ کرنے کے جرم میں وہ داخل ہو گئے۔ ایسا بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کا جو معنی بنتا ہے اس کا انکار کر دینا۔ جس طرح امت کے اندر ایک گمراہ گزرا ہے، فرقہ گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی، یہ سب کوئی معنی نہیں ہے ان کا۔ اور ایک فرقہ ایسا گزرا ہے امت کے اندر، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے اندر تعویل کی جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات آتی ہیں ان صفات میں تعویل کرو۔ تعویل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا معنی کرو کہ جس سے اللہ کی صفت کا انکار ہو جائے۔ اس کو مؤولین کہتے ہیں۔ ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ یہی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک گمراہ فرقہ یہ تھا، وہ مفوضہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا کوئی معنی، کہتے جی ہمیں نہیں پتہ۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نہ ہم اللہ کے ناموں کے معنی کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں، یہ مبہمات میں سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ جانے پتہ نہیں معنی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہ۔
اللہ کے ناموں کے جو معنی ہیں ان کا انکار کرنا بھی گمراہی، ان کے اندر تعویل کرنا بھی گمراہی، اور یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں اس کا معنی ہے کہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، یہ بھی گمراہی، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ اہل السنہ محدثین کا، اہل الحدیث کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے معنی ہیں، لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جتنی اللہ کی صفات ہیں، مثلا اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، اب سننے کے لیے کان ہوتے ہیں، کانوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے، کان میں ایسے بل ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، آیا کہ ایسے جیسے ہماری آنکھ ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ کیسے دیکھتا ہے یہ نہیں پتہ، کیفیت نہیں پتہ ہمیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی صفات ہیں، اس کے نام ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، تو وہ کیسے ہے؟ امام مالک نے کہا کیسے کا ہمیں نہیں پتہ، یہ پتہ کہ وہ اوپر ہے، لیکن اوپر کس کیفیت میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں ہمیں معلوم۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، اس کا یہ پتہ کہ وہ اوپر ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا، انہوں نے کہا زندیق اخرجوہ کلام الزنادقہ، نکال دو اس کو، زندیقوں والی بات کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں کے اندر ٹیڑھ کی کئی صورتیں بنتی ہیں، تو جو لوگ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ کرتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ یہ اللہ کے ہاں دیے جائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ حق کے ساتھ رہنمائی لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان میں سے جو حق پر قائم ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔